صفحہ نمبر 68 ہیڈنگ ہے معارف القرآن کی خصوصیات اور التزامات۔ ناظرین، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی معارف القرآن کے رائٹر ہیں اور سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ بقرہ تک اور پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3 تک رکوع 8، یہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ جلد نمبر 1 ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ معارف القرآن کی خصوصیات و التزامات۔ نمبر 1، تفسیر قرآنی۔ تفسیر قرآن جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہو، اس میں سب سے اہم اور احتیاط کی چیز قرآن کا ترجمہ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقائق ہے۔ اس میں ادنیٰ سی کمی بیشی بھی اپنی طرف سے روا نہیں، اس لیے میں نے خود کوئی ترجمہ لکھنے کی ہمت نہیں کی اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اکابر علماء یہ کام بڑی احتیاط کے ساتھ انجام دے چکے ہیں۔ اردو زبان میں اس خدمت کو سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 2 فرزند ارجمند حضرت شاہ رفیع الدین اور حضرت شاہ عبد القادر نے اپنے اپنے طرز پر انجام دیا۔ اول الذکر ترجمہ میں بالکل تحت اللفظ ترجمہ کو اختیار کیا گیا ہے اور اردو محاورہ کی بھی زیادہ رعایت نہیں رکھی گئی ہے، اور بڑے کمال کے ساتھ قرآن کے الفاظ کو اردو زبان میں منتقل فرمایا ہے، اور دوسرے ترجمہ میں تحت اللفظ کے ساتھ اردو محاورہ کی رعایت بھی ہے، جس کو حضرت شاہ عبد القادر نے 40 سال مسجد میں معتکف رہ کر پورا کیا ہے، یہاں تک کہ آپ کا جنازہ مسجد سے ہی نکلا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا فرمانا ہے کہ بلا شبہ یہ ترجمہ الہامی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں کہ ایسا ترجمہ کر سکے۔ شیخ العرب و عجم سیدی حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے وقت میں جب یہ دیکھا کہ اب بہت سے محاورات بدل جانے کی وجہ سے بعض مقامات پر ترمیم کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اس ترجمہ کی یہ خدمت انجام دی، جو ترجمہ شیخ الہند کے نام سے معروف اور مشہور ہوا۔ احقر نے قرآن کریم کے زیر متن اسی ترجمہ کو بعینہ لیا ہے۔ نمبر 2، سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے اصل تفسیر بیان القرآن کو اس انداز میں لکھا ہے کہ متن قرآن کے ترجمہ کے ساتھ ساتھ ہی اس کی تفسیر و توضیح قوسین کے درمیان فرماتی ہے۔ ترجمہ کو اس کے اوپر خط دے کر اور تفسیر کے بین القوسین لکھ کر ممتاز کر دیا ہے۔ اسی طرح خط کشیدہ الفاظ میں ترجمہ قرآن ہے اور بین القوسین اس کی تفسیر ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس خط کشیدہ ترجمہ کو الگ کر کے قرآن مجید کے زیر متن ترجمہ حکیم الامت کے نام سے خود حضرت کے زمانے میں شائع بھی کیا۔ مجھے چونکہ بیان القرآن کی تسہیل کا کام پہلے سے پیش نظر تھا، اس وقت احقر نے حضرت کی اس تفسیر کو بنام خلاصہ تفسیر شروع میں بعینہ صرف ایک تصرف کے ساتھ نقل کر دی ہے، وہ یہ کہ اس تفسیر میں جس جگہ خاص اصطلاحی اور مشکل الفاظ آئے تھے وہاں ان کو آسان لفظوں میں منتقل کر دیا، اور اس کا نام خلاصہ تفسیر رکھنا اس لیے موزوں ہوا کہ خود حضرت نے خطبہ بیان القرآن میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کو تفسیر مختصر یا ترجمہ مطول کہا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مضمون ہی خالص علمی اور مشکل تھا تو اس کو یہاں سے الگ کر کے معارف و مسائل میں اپنی آسان عبارت میں لکھ دیا، تاکہ مشغول آدمی اگرچہ زیادہ نہ دیکھ سکے تو اس خلاصہ تفسیر سے ہی کم از کم مفہوم قرآنی کو پورا سمجھ سکے۔ ان دونوں چیزوں کا التزام جلد اول کی طبع اول میں پارہ الف لام میم کے ربع اول آیات نمبر 44 معارف جلد اول صفحہ نمبر 156 تک نہیں ہو سکا تھا، اب طبع ثانی میں اس حصہ کو بھی مکمل کر کے پوری تفسیر کے مطابق کر دیا گیا۔
البتہ ایک الزام جو جلد ثانی سے شروع ہوا کہ متن قرآنی کے نیچے ترجمہ شیخ الہند لکھا ہے، یہ پہلی طباعت کی پوری جلد اول میں نہیں تھا، طبع ثانی میں اس کو بھی تحت متن لکھ کر سب کے مطابق کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں کام تو اکابر علماء کے تھے۔ انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔